نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے تو ہم لوگوں کا جو ہے یہ سورہ نصر کی ہم کنٹینویشن کر رہے ہیں. سورہ نصر جو ہے ہم لوگوں نے اس کا پارٹ 1 جو ہے مطلب جس کو جو سٹارٹ کیا تھا، ایکچولی ہم یہ پوری صورت کر لی تھی لاسٹ ٹائم، لیکن کیونکہ بہت زیادہ ایک گیپ آ گیا تھا بٹوین آور فرسٹ سیشن اینڈ سیکنڈ سیشن، تو ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ریکیپ کر لیتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں ریکیپ کروں، کین اینی ون آف یو ریکیپ کہ ہم نے جو ہے لاسٹ سیشن میں واٹ ڈڈ وی لرن اباؤٹ سورہ نصر؟ Anyone? So I can tell you a brief bit. Surah Nasr, brief bit. Surah Nasr, I mean, the meaning is the help or the victory, Al-Fath. It's the 110th chapter. It's a Madni surah. It's the beginning is talking about the help of when the religion was accepted in crowds, and the help of Allah and the victory and the approaching of the death of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. And it's relating to that our Prophet should ask for forgiveness because the help was actually from Allah, not from his own, the struggles or the victory. Anything is coming from Allah. True. Alhamdulillah. So تھوڑا سا میں اس کو ریکیپ کوئکلی کر دیتی ہوں بیکاز لاسٹ ٹائم میں اب مجھے خود بھی نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو کتنا یاد ہے کہ کسی نے اگر لاسٹ لیکچر سنا ہو. تو سورہ النصر جو ہے از اے ویری شارٹ سورہ. اٹ ہیز گاٹ 3 ورسز. مدنی سورہ ہے، اس میں ایک رکوع ہے. دیر از اے گروپ آف اسکالرز، اے اسمال گروپ آف اسکالرز who believe کہ جو سورہ نصر جو ہے وہ سورہ نصر جو ہے وہ مکی سورہ ہے، کیونکہ وہ ان کے اپنی ایکسپلینیشنز ہیں اس کے بارے میں. بٹ یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ہمیں جو نریشنز ملتی ہیں، اس کے بارے میں جو ہمیں جو دوسری احادیث ملتی ہیں جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، تو اس سے جو اسٹرانگ جو اوپینین سامنے آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اٹس اے مدنی سورہ. اوکے، سو یہ جو ہے اس کا یہ آپ کے سامنے اس کی سامنے آ رہی ہے. میں اس سے پہلے کہ ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھیں، میں اس کی تلاوت لگاتی ہوں. تلاوت سن لیتے ہیں تھوڑا سا. ہم لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے اس کا ورڈ بائی ورڈ میننگ بھی کیا تھا، اور یہ جو بھی اس کو جو ریسیٹیشن لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ریسائٹ ہو رہا ہو تو ہم کہ اس کو ایک ایک ورڈ سمجھ میں آئے، اور آئی ایکسپیکٹ کہ آپ لوگوں کو اس کا ایک ایک ورڈ سمجھ میں آ رہا ہوگا. النصر ہم نے بتایا تھا، بات کی تھی کہ اس کے ہر صورت کے قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کے کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ملٹیپل نام ہوتے ہیں. اس کا ایک نام تو النصر ہی ہے جو بہت ہی ویل نون نام ہے، اور اس کو جو ہے صحابہ جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے اس نام سے بھی اس صورت کو جو ہے وہ کرتے تھے، پکارتے تھے. اور اس کا ایک نام جو ہے وہ سورہ الفتح بھی ہے، لیکن یہ کہ ایک اور بھی سورہ الفتح ہے، ہمیں پتہ سورہ فتح ہے جو کہ وہ زیادہ ویل نون ہے، لیکن اس کو بھی پکارا جاتا تھا. اور اس کا جو ایک نام ہے وہ سورہ الوداع بھی ہے، جو کہ اس کا مطلب ہے فیئرویل سورہ. تو اس کے کچھ اور نام ہیں جو کہ ہمیں کتابوں سے ملتے ہیں. پھر جو ہے کہ اس کے ورچوز، اس کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں، تو ایک جو ہمیں سب سے امپورٹنٹ حدیث جو ملتی ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ کہنے لگے تھے کہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا کہتے ہیں، مطلب why are you using these words so much now؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو سی اے سائن ان مائی امہ، یعنی میں ایک ایسی نشانی دیکھوں گا، جب میں وہ نشانی دیکھ لوں گا تو آئی ہیو ٹو سے دیز ورڈس مور آفن. اور وہ کیا نشانی تھی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے یہ سورج جو ہے اس کی تلاوت فرمائی، اور یہ جو حدیث ہے آپ کو مسلم میں ملتی ہے. تو یعنی نشانی کیا تھی کہ آپ جب یہ دیکھیں گے کہ جب بہت سارے لوگ جو ہیں دین میں ایز اے گروپس یعنی یہ کہ بڑے بڑے جو ہے گروپس کے فارم میں جب انٹر ہونا شروع ہو جائیں گے، مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے، ایمان لائیں گے، تو اس وقت جو ہے آپ جو ہے یہ الفاظ جو مطلب اللہ تعالیٰ کی ہم یعنی فسبح بحمدی یعنی ہم واستغفر، اور یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. اور ایک اور جو ہمیں حدیث ملتی ہے النسائی میں کہ عتبہ عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ تم کو پتا ہے کہ لاسٹ سورہ جو ہے جو قرآن کی وہ کون سی تھی، جو کہ لاسٹ سورہ مطلب جو پوری سورہ ایز اے پوری سورہ جو نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ آیات ضرور نازل ہوئی قرآن کی بعد میں، لیکن یہ کہ ایز اے ہول سورہ جو لاسٹ نازل ہوئی کون سی تھی، وہ بھی یہی سورہ تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو ابن عباس نے کہا کہ تم نے بالکل صحیح کہا. تو ان احادیث کی بیس پہ لگتا ہے کہ یہ مدنی ہی سورہ ہے، کیونکہ سارا جو اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ اسی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں. پھر ریزن فار اس ریویلیشن جو تھا وہ ہم جیسے بات کر چکے ہیں کہ اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا آخری وقت آ گیا. ایک بہت لمبی حدیث ہے جو کہ آپ کو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی کہ کس طریقے سے ابن عباس نے جو ہے یہ اس کے بارے میں یہ جب ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اب آخری وقت آ گیا ہے، کیونکہ ہر نبی کا جو جاب ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو دعوت ہے جو بھی میسج ہے وہ کنوے ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کنوے ہونے کی جو سائن تھا وہ یہ تھا کہ عرب پیننسولا جو تھا پورا کا پورا وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا. آپ جو پہلا جو اپوزیشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عربس تھے اور قریش تھے وہ they were defeated. اس کے علاوہ بیت اللہ جو تھا وہ بتوں سے خالی ہو گیا تھا. تو ایک بہت بڑی جو ایک سائن نظر آ رہی تھی کہ جو میسج کنوے کرنا جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر ایک انسان کا ایک جب چیز ختم ہو جاتی ہے جس کام کے لیے وہ بھیجا جاتا ہے دنیا میں وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جانے کا وقت آ جاتا ہے. تو اس صورت کا جو ریزنس آف ریویلیشن تھا وہ یہی تھے کہ بتا دیا جائے یا اناؤنس کر دیا جائے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. تو اس کو کچھ صحابہ نے کہ سمجھ میں یہ بات آئی، کچھ کے نہیں آئی، لیکن یہ کہ جب کچھ نے جب یہ بات کہی کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا، ہمیں ایک نیریشن سے ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ رونا ہی سٹارٹ کر دیا تھا یہ سورت سن کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کنفرم کیا تھا کہ ہاں میری موت کا وقت اب میری دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر جو تھیم ہے اس کی ایک تو تھیم یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ کانکویسٹ آف مکہ سے ہے کہ جو فتح مکہ جو ہوئی تھی اس کو جو ہے ریلیجن کی کمپلیشن سے وہ کیا گیا ہے کہ وہ جگہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، مطلب ظاہر یہ نہیں ہوتا کہ پوری دنیا میں، لیکن اس جگہ پہ اس ایریا میں تو اس جگہ پہ جو ایک کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا کہ جہاں سے آپ نے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا، جہاں پہ شروع میں اتنا آپ کو جو ایسی اپوزیشن اور اس قسم کی جو اتنی مشکلات اور اتنی تکلیفیں جو آپ نے اٹھائیں، لیکن یہ ہے کہ وہیں پر جو ہے اسی جگہ پر آپ جہاں سے نکالے گئے آپ وہیں بہت ہی عزت کے ساتھ واپس آئے. اور ایکچولی ادھر کا جو کلچر تھا اس کے بالکل اگینسٹ جب وکٹری آف جو فتح مکہ تھی اس میں کوئی جنگ تو پراپر ہوئی ہی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی پوزیشن اور ایسی اتھارٹی کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تھے کہ نہ کسی نے اٹیک کیا تھا، نہ کسی نے جنگ کرنے کی کوشش کی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ انٹر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بس وہی آپ کا ایک سائن تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہی از گوئنگ ٹو رول مکہ. پھر جو تھا ایک دوسرا جو انفارمیشن جو ہم نے بات کی کہ جو تھیم یہی ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت ہے وہ قریب آ گیا ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ
حمد کریں اور استغفار کریں. اب یہ بات جو ہے ریپیٹ ہم کر رہے ہیں, یہ اس بات کو یاد رکھیے گا, کیونکہ ہم آگے ہم جب ڈسکس کریں گے تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوں گی جو وہی ہم بات کر رہے ہیں. پھر جو ریلیشن شپ بٹوین سورہ نصر اور اس کی تھیم میں ہے, یہ ایک طریقے سے صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کی جا رہی ہے, کہ ایک نرچرنگ ہے, کہ جب ایک آپ کو کوئی بھی چیز ملتی ہے, چاہے وہ آپ کو کوئی اچیومنٹ ملتی ہے, چاہے کوئی وکٹری ملتی ہے, چاہے کچھ بھی ہوتا ہے, تو ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے, آپ کو بوسٹفل نہیں ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. جب نارمل جو آپ بیہیویئر دیکھیں وہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اچیو ہوتی ہے تو انسان اتنا خوشی اور ایکسائٹمنٹ میں وہ پھر وہ گناہ کے راستے پہ چلا جاتا ہے, ایسے کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو مشرکین کا جو نن بلیورز ہوتے ہیں اور بلیورز ہوتے ہیں, ان کا وکٹری کے بعد بھی کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, ان کو کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے, کہ جب ان کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اپنی وکٹری کو, اپنی اچیومنٹ کو وہ اللہ کی طرف وہ کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے, اور اس کا جو اس کو سیلیبریٹ جو ہے کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اوکے, پھر ہم نے اس کے جو ہے ورڈ بائی ورڈ میننگ ہم نے کر لیا تھا, اس کو تھوڑا سا بریفلی ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح. ہم نے کہا تھا کہ جاء جو ہے یہ ایک پاسٹ ٹینس ہے, اور نارملی جو ہے جب پاسٹ ٹینس کے ساتھ اذا آتا ہے تو ہم اس کو ایز اے پریزنٹ جو ہے, یعنی اس کو ہم حال میں پریزنٹ ٹینس میں اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جا عربک میں جس طریقے سے انگلش میں ہر لینگویج میں سینونیمز ہوتے ہیں نا, کہ آپ ایک ہی ورڈ کے مختلف مطلب ایک ہی میننگ ہوتا ہے لیکن ڈفرینٹ ورڈز اس کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو اسی طرح عربک میں بھی ایک ورڈ اس کے لیے عطا بھی ہے, یعنی دونوں کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم, لیکن یہ کہ یہاں پر جو ہے آتا یوتی, تو یہ جو ہے یہاں پر جا جو یوز ہوا ہے وہ اس وجہ سے یوز ہوا ہے کہ اس کا وہ جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگلی جب کوئی بھی چیز بتانی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر جا کا ورڈ یوز کرتے ہیں. جیسے ہمیں قرآن میں ملتا ہے نا, سورہ النازعات میں ملتا ہے کہ اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ, یعنی یہ کہ جب ایک بہت ہی بڑی کلیمٹی, ایک بہت بڑی مصیبت, ایک بہت بڑی آفت آ جائے گی, تو وہاں پہ کیونکہ ایک بہت بڑی چیز کے لیے ورڈ یوز کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جا یوز کیا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, یعنی یہ کہ ایک ڈیفننگ بلاسٹ آ جائے گا, کہ ایک ایسی آواز آئے گی, ایک ایسی چیخ آئے گی جو انسان کو بہرا کر دے گی. تو یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی جا کا ورڈ یوز کیا ہے. تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ, ایک بہت بڑی, جس میں ایک بہت ہی جس میں زیادہ ایک ایمفسائز کرنا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ کم کے لیے جا یوز کرتے ہیں, ورنہ آپ کو قرآن میں عطا آتی کے بھی میننگ جو ہے ورڈ جو ہے وہ ملتے ہیں قرآن میں. پھر جو ہے کہ اور آگے جو ہے نصر اللہ جو ہے. اب اچھا, مجھے کوئی بتا سکتا ہے, ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ نصر جو ہے, میں نے ایک چیز لاسٹ ٹائم بھی ایمفسائز کی تھی کہ ہم میں سے ہم زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عربک کا بیسک والا کورس کر چکے ہیں, تو ہمیں اتنا ضرور پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ either is it a noun or a verb, یعنی وہ اسم ہے یا فعل ہے. تو can anybody tell me کہ نصر کیا ہے, is it اسم اور فعل؟ فعل. اوکے, اچھا, نصر جو ہے اچھا نصر جو ہے وہ فعل نہیں ہے, کیونکہ نصر اللہ, اچھا یہ ابھی زائدہ نصر اللہ, آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ نصر اللہ ہے کیا. یہ اتنے تو آپ کو تو اس سے زیادہ کی گرامر میں کرا چکی ہوں. نصر اللہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد. کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے نا, اللہ کی مدد ہے وہ, اللہ فائل ہو گئے, اور مدد جو ہے وہ اس کی اللہ. تو نصر اللہ, تو یہ دونوں جو ہیں یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں جو ہیں یہ اسم ہے. اچھا, اسم اور فعل, یعنی اسم اور ورب میں ایک چیز جو ہے یہ اپنے پاس لکھ لیں اور ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں, رکھ لیں کہ اسم جو ہوتا ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, کیونکہ اسم میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اسم جو ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے, اسم جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا. لیکن ورب جو ہے وہ اپنے ٹائم فریم میں ہوتا ہے, پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر ہوتا ہے نا, اس میں وقت ہوتا ہے. اس لیے ورب کو جو ہے یعنی فعل کو ہے جو وہ ویک کہا جاتا ہے.
تو نصر جو ہے یہاں پہ ایز اے اسم یوز ہوا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک آگے بھی اس چیز کو ایز اے اسم یوز کر رہے ہیں, یعنی نصر, یہ نصر کون سی ایک پرماننٹ نصر ہے. اس ورب جو ہوتا ہے وہ ٹیمپرری ہوتا ہے, اور نصر اللہ, جب نصر کے ساتھ اللہ کا ورڈ لگ گیا تو وہ ایک اور اسٹرانگ ہو گئی نا چیز. ایک جیسے ہم قرآن میں کہتے ہیں ناقۃ اللہ, تو ایک ناقہ کیا اونٹنی کو کہتے ہیں, لیکن جب ناقۃ اللہ تو یعنی شی کیمل آف اللہ, تو اس کی امپورٹنس بڑھ گئی. اسی طرح ایک ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے بیت, کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے, میرا گھر آپ کا گھر, لیکن جب ہم کہتے ہیں بیت اللہ تو اس کی امپورٹنس کیا ہو گئی, بڑھ گئی نا, کہ وہ اللہ کا گھر ہے, اللہ بیت اللہ کی ہم بات کر رہے ہیں. اسی طرح رسول, ہر کوئی بھی میسنجر ہو جو کہ آپ کا ایک میسنجر, جو آپ کو کوئی میسج کسی کا کنوے کرتا ہے, تو ہر وہ انسان جو ہے وہ رسول ایک ورڈ میننگ میں, ایک آپ اس کے جو لٹرل میننگ میں ہو سکتا ہے, لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ یعنی اللہ کا رسول, میسنجر آف اللہ, تو اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. تو یعنی یہاں پہ جو جاء کا ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ نصر اللہ سے اگر اس کو کنوے کر, اس کو آپ ریلیٹ کریں تو ایک ایسی مدد جو کہ اللہ کی مدد ہے, تو جو اس کی امپورٹنس کو بڑھا رہا ہے کہ نصر اللہ کیا چیز آ رہی ہے, کہ مدد بھی آ رہی ہے, تو کس کی آ رہی ہے, اللہ کی مدد آ رہی ہے, اور فتح یعنی نصر اور فتح جو ہے یہ دونوں اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. یہ میں جو اتنا ڈیٹیل میں جو یہ بات کر رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ قرآن جو ہے نا وہ ایکچولی ہے ہی عربک میں. جب تک آپ قرآن کو اس کی اپنی زبان میں نہیں سمجھیں گے نا, آپ کو اس کا ٹیسٹ, اس کی سمجھ, اس کی ڈیپتھ, کہ اس میں کتنی گہرائی ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی ٹون کیا ہے, ٹون نہیں سمجھ میں آئے گی. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ ورڈ آف اللہ ہے, لیکن ہمیں ٹون اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب ہمیں تھوڑی سی اس کی عربک نوحہ ہوگی, اس کی گرامر کی نوحہ ہوگی, کہ گرامر کے رول کے حساب سے اگر کوئی چیز, اگر اسم یوز ہوا ہے, فعل یوز ہوا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے میننگ میں کیا چینج آ جاتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, آؤٹ آف فائر انٹو فرائنگ پین, کچھ ایسے کہتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو اس کا کیا مطلب ہے, یہ تو انگلش میں کہتے ہیں نا, آؤٹ آف فائر انٹو فرائنگ پین, اس کا کیا مطلب ہے, کوئی بتا سکتا ہے مجھے اس فریز کا مطلب؟ سارے سو گئے ہیں, سوری واپس مجھے آواز نہیں آئی مجھے. مجھے بھی آپ کی کٹ گئی تھی. آپ کون سے فریز کا آؤٹ آف فائر انٹو فرائنگ پین کہتے ہیں نا. I've not heard of it. Mariam, it's out of the frying pan into the fire. اوکے چلو, آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر, چلو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی مشکلات میں تھے مگر پھر بعد میں زیادہ مشکلات میں پڑ اوکے, گئے. آؤٹ آف فرائنگ پین انٹو دا فائر, ٹھیک ہے. اچھا, آؤٹ آف فرائنگ پین انٹو دا فائر کا اگر آپ ورڈ بائی ورڈ میننگ کریں تو اس کا کیا مطلب؟ ورڈ بائی ورڈ یعنی اردو یا انگلش میں؟ انگلش میں کر دیں, انگلش میں کر دیں کہ اس کا کیا ورڈ بائی ورڈ میننگ ہے. out of the frying pan into the fire, تو اس کا تو you literally jumped out of one thing and into another. نہیں, ایکچولی اس کا ورڈ بائی ورڈ میننگ تو یہی ہے نا کہ if somebody was into the frying pan, something was into the frying pan and it went into the fire, ٹھیک ہے. Fire. اب اس کو اگر جس کو یہ بات, اس کا اگر ورڈ بائی ورڈ میننگ آپ دیکھیں گے تو کیا آپ کو اس کی میسج سمجھ میں آ رہا ہے کہ what was being said, اس کا اس پروورب کے, اس سیئنگ کے پیچھے جو بیہائنڈ جو میسج ہے وہ کیا ہے, کہ یعنی یہ کہ you are actually in a worse situation than you were before, isn't it? لیکن آپ کو کیوں یہ مطلب پتا ہے, because you know this language, you have learned the message, you know کہ اس کا ایکچولی مجھے اس کا ورڈ بائی ورڈ میننگ نہیں لینا ہے, مجھے یہ میننگ لینا ہے جو کہ اس کا جو بیہائنڈ میسج ہے, isn't it? because we know, so ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے. So what I'm trying to say کہ اسی طرح جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ورڈ بائی ورڈ میننگ سے ایک چیز سمجھ لیں گے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا یہ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں اس سے بات کی ٹون کیسے چینج ہو جاتی ہے.
اللہ تعالیٰ کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی ورڈ میں نون ایکسٹرا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں. کسی جگہ پہ صرف لام ایکسٹرا لگ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے ورنہ ہمیں میسج کی ڈیپتھ سمجھ میں نہیں آئے گی. مجھے پتا ہے کہ شاید ابھی آپ لوگوں کو اس بات کی اتنی امپورٹنس شاید کچھ لوگوں کو نہ سمجھ میں آ رہی ہو, لیکن آئی گارنٹی کہ جب آپ ان چیزوں کو سمجھ کر جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کا آپ سے کنیکشن جو ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو جائے گا. اس لیے میں بہت زیادہ ایمفسائز کرتی ہوں کہ جتنا آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کو پلیز اپلائی ضرور کریں. جب بھی قرآن کو پڑھیں تو یہ ضرور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز یوز کی ہے. اسم ہے, فعل ہے, کیا ہے, پریزنٹ ہے, پاسٹ ہے, کیوں ہے. جو جتنا کیا ہے میں بتا رہی ہوں وہ اس مور دین انف جتنا آپ کو آتا ہے. جسٹ ٹرائی ٹو اپلائی اٹ ان دا میننگ, اور پھر آپ اس کا جب میننگ سمجھیں گے بعض دفعہ ورڈ بائی ورڈ میننگ میں آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, یہ بھی یہی ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ کہ جب آپ دیکھیں گے لوگوں کو, when you see people يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, entering into the religion of Allah in groups as crowds. تو کیا کرنا ہے جب یہ ہو جائے, when you see کہ this is happening, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, then glorify with the praise of your Lord. And second چیز کیا, پہلے تسبیح یعنی حمد کرنا, second چیز کیا بتائی, واستغفر اور استغفار کرنا, اور انہو کان توابا, اور ایک طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ بے شک یہ آپ نے کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنے زیادہ forgiving ہیں, تواب ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ یہ جو ایڈوانس میں بتا دیا گیا ہے کہ جو آپ یہ جو مغفرت اور جو بخشش مانگیں گے یہ آپ کو آلریڈی گرانٹ کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ہے ہم آتے ہیں لیسنس پہ, اور لیسنس پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم جو ہے یہ میں نے آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ آپ لوگوں نے اس سے کیا لیسنس کیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم اب لیسنس کی طرف جائیں, میں کیا کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو 4 گروپس میں ڈیوائڈ کروں گی. ٹھیک ہے, 4 گروپس میں ڈیوائڈ کروں گی. آپ لوگوں کو میں 5 منٹ دوں گی, جو بھی رینڈملی گروپس بنیں گے آپ آپس میں ڈسکس کریں اس کے میسیجز کو, اس کے لیسنس کو, اور پھر جب ہم واپس آئیں گے تو آپ لوگ اپنے اور طور پہ اپوائنٹ کریں آپس میں کہ کون بولے گا, اور وہ پھر آ کے بتائے کہ کیا ہمیں اس صورت سے لیسنس ملتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو سب کو سمجھ میں آ گئی میری بات؟ جی. Okay, so I'm just going to create 4 groups. ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنی اسکرین پہ انویٹیشن نظر آ گیا ہوگا, just join those groups. ماہین, سیما اینڈ مریم, آپ نے کیوں نہیں جوائن کیا؟ مریم, ماہین, just join the group. اب آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی وہ میوٹ پہ تھا. اچھا چلے, ریاض تم چالو کرو نا. And Maheen is on mute as well. Oh, is Maheen, where's she? Is she in our group? Oh, Yeah, Maheen? it says 6 participants. Okay, I didn't see. Assalamualaikum.
Can you hear me? Yeah, everybody's on now. Okay, that's fine. ٹائم ختم ہو جائے. اپنے آپ کو انمیوٹ کریں باجی مریم. اب مجھے ہر گروپ میں سے بتا دے کوئی ایک ایک کہ کون کون کس گروپ میں سے آ رہا ہے. گروپ 1 میں سے کون آ رہا ہے؟ ماہین کر رہی ہماری طرف سے. چلو ماہین. ماہین. Hello. ہاں بولو. ہاں السلام علیکم. اچھا اس صورت سے جو ہم نے لیسن حاصل کیا ہے وہ میرا خیال ہے بس یہی بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی عبادتوں کو انکریز کرنا چاہیے اور کسی حال میں بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. Okay. اپنی توبہ اور ہر کام میں استغفار اللہ کی مدد چاہیے اور توبہ اور استغفار کو ہمیشہ اپنی عبادتوں میں شامل رکھنا چاہیے اور کیسے بھی حالات ہوں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے. اس میں کسی کو اپنا شریک نہیں بنانا چاہیے. Okay. Anything else? ہر کام میں ہم کو اللہ کی مدد چاہیے جی اور خوشی کے موقع پر آپے سے باہر نہیں ہو جانا چاہیے کہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنا چاہیے اور بہت زیادہ استغفار اور اس کی مدد کی طلبگار مدد سے بالکل بالکل. ایگزیکٹلی. نیکسٹ پرسن نیکسٹ گروپ. نیکسٹ گروپ کس کا ہے؟ گروپ 2. میرے خیال سے ہم ہی گروپ 2 میں سے تھے. اوکے رضیہ کون آپ بول رہی ہیں؟ یس I've been nominated. اوکے. تو ہمارے ماشاءاللہ سے ایسے ہی پوائنٹس ہے تقریباً یہ ہے کہ ہم جیسے ہمیں ہدایت ملتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی اسی وقت ہدایت مل جائے یا ہمارے رشتہ داروں کو بھائی بہنوں کو جو بھی ہے کلوز ریلیشنز کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے تو ہمیں دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے کہ جب وہ دین کی طرف نہیں آتے. مگر جب اس طرح کا کوئی سچویشن آ جائے اور وہ آنے لگے تب ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے. ہم نے تو صرف چھوٹی کوشش کی ہے اور جب یہ ہدایت کی طرف آ گئے تو اس میں بھی ہمیں بس آرام کر کے بیٹھنا نہیں ہے. ہمیں اللہ کی شکر کرنا ہے اور استغفار کرتا رہنا ہے کیونکہ ہمیں بھی جب ہدایت ملتی ہے تو اس میں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے اور کثرت سے استغفار اور حمد اور شکر جو ہے وہ ہمیں استقامت بھی دیتا ہے. اور یہ کہ راحت نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا پوائنٹ بتایا کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے, اللہ کی طرف سے آتی ہے مدد, تو ہمیں یہیں وہیں کہیں نہیں بھٹکنا اور جب بھی کوئی ایسی بات ہو جائے یا مایوسی کا شکار نہیں ہونا, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سارے کام جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ جب اللہ نے وہ کام کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال کے بعد یہ مکہ کا فتح نصیب ہوا, تو اس میں اللہ کی ہی مدد ہے, تو اس میں شرک کی نفی ہو جاتی ہے. پھر تو یہ تھے ہمارے پوائنٹس. الحمدللہ. Who is the next one? ہمارا گروپ تھا گروپ 3. السلام علیکم. جو آلموسٹ ایسی ہی باتیں تھیں کہ مطلب جو ہے کہ کوشش انسان کا فرض ہے اور کامیابی جو ہے وہ ملے گی تو اللہ کی طرف سے ملے گی, کیونکہ ہم اپنا پورا جو اپنا محنت اپنی کر لیں لیکن کامیابی جو ہے وہ ملنا اللہ کی طرف سے. پھر جو یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا ٹائم اس سے ظاہر ہوتا ہے, تو یہ ہے کہ آپ کا مشن یہ تھا کہ آپ کو جو بھیجا گیا تھا وہ دین اسلام کا غلبہ تھا, کہ دین اسلام پھیلانا ہے آپ نے. تو ہماری بھی زندگیوں کا جو ٹائم فریم ہمیں دیا گیا نا, تو اس میں بھی ہم نے, کیونکہ اب ظاہر نبی تو کوئی نہیں آنا, تو ہم لوگوں نے بھی یہی کام کرنا ہے کہ ہمیں جو ٹائم دیا گیا ہے تو ہمیں بھی اس کام کو آگے کی طرف بڑھانا ہے اور اپنے تک نہیں رکھنا. ایک یہ اس میں ہے, اور دوسری یہ کہ جو کامیابی جو ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے, تو اس کو اپنی طرف ریفر نہیں کرنا, اسے ریاکاری آتی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ کثرت سے استغفار اور تسبیح اور حمد, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو ہمبل بنائے رکھتی ہیں اور جو ہے اس کے اندر شکر کا جذبہ آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بہت زیادہ, اور ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ لوگ جو کہ بعد میں اس دین میں داخل ہوئے ہیں
اور کیونکہ دین کا مطلب ہی طریقہ ہے تو یہ دین اسلام کا طریقہ ہے، تو ان کے لیے ایک ہوپ بھی ہے کہ جو ان کے پریویس گناہ تھے اسلام سے پہلے کے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ انہیں معاف فرما دیں گے. تو ان کے لیے ایک بڑا ایک اچھا وہ تھا کہ یہ نہیں ان کی پکڑ نہیں ہونی، اب جو وہ عمل کریں گے اس کے مطابق ان کو جج کیا جائے گا. تو یہ چیز ہمیں لگی تھی. اور فی الحال اور کسی کو ہمارے گروپ میں سے کچھ یاد آ رہا ہو تو پلیز بتائیں. کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ 2-4 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے تو اگر اس میں سے کچھ مس ہو گیا تو پلیز وہ کرتے ہیں. نہیں آپ نے پورا لائک بیسک تو وہی ہے نا کہ ایٹیکٹس بتائے ہوئے ہیں ہمیں کہ جب مشکل کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ اللہ کا شکر کریں، آپ اپنے اوپر یہ نہ کریں کہ میرے اٹس آل فرام می. یہ نا یہ کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہوگی تو اس کا اپنے اندر سے ایک اکڑ اور جو جنم مطلب ایک ریاکاری آ جاتی ہے نا انسان کے اندر کہ میں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ فسب پہ بحمد کہ اللہ کی تعریف، اللہ کو جو ہے ساری اپنی کامیابی کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہے کہ بے شک میری محنت تھی لیکن مجھے کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی. ہمیں یہ لگتا ہے، اس کے علاوہ بھی میننگ ہوں گے انشاءاللہ. لاسٹ گروپ کون ہے؟ لاسٹ گروپ میں کہاں گیا بیچارہ میرا لاسٹ گروپ؟ فوزیہ ارے میری آواز آ رہی ہے؟ سوری میں اب آ رہی ہے. ہاں ہمارے ایگزیکٹلی سیم پوائنٹ سے بس یہ ہے کہ مدد مانگنے سے مدد ضرور اللہ کی آتی ہے، بس یہ ایڈ کرنا تھا میں نے، بس باقی سارے سیم پوائنٹس ہیں. اگر کسی اور نے ایڈ کرنا ہے تو مدد مانگنے سے اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن ہمیں اس صورت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ مدد کب آتی ہے؟ جب ہم کوشش کریں گے تبھی مدد آئے گی. اپنے وقت پر آتی ہے مدد، اپنے وقت پر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری جرنی ہے اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کتنا مشکل وقت گزارا. کوئی یہ ہوا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، مدد مانگی تو آ گئی. ایک اسٹرگل، کتنا لمبا اسٹرگل ہے، اس کے بعد مدد آئی. تو ہمارا بھی جو یہ والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہم پہ جب مشکل آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب کتنا اور. تو یہ جو ہے مدد تو آتی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن وہ مدد آتی ہے اپنے وقت پر آتی ہے. اللہ کی حکمت کے حساب سے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو چلو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جس پہ سب نے ہی ایگری کیا، سب نے ہی بات بولی کہ ہر چیز جو ہے، ہر اچیومنٹ جو ہے اٹ از فرام اللہ، اینڈ اس پہ اللہ کا شکر اور اللہ کی حمد جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس پہ سب نے کہا. اور یہ کہ اللہ کی طرف جو ہے توبہ کی مطلب استغفار کرنا انسٹیڈ آف گلوٹنگ کے جو ہے بھائی ہم نے جو ہے وہ واہ جو ہوتا ہے نا یہ کرنا اور ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، اس کے بجائے یہ کہ اللہ کی طرف جو ہے اور رجوع کرنا، اللہ کی طرف اور چلے جانا، اپنی جو اس میں جو غلطیاں ہو گئی تھی، اس میں جو اوپر نیچے ہو گئی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے استغفار کرنا. ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی عبادت، اپنی تسبیح اور اپنی جو ہے استغفار کو بڑھا دیں اور جو ہے بڑھا دیں جب کوئی چیز کی مطلب جب وکٹری مل جائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر ہمارے لیے تو سوچے کہ کیا ہوگا کہ ایسا انسان مطلب وہ نبی جس کی زندگی اوپر سے نیچے سارا عبادت ہی تھی، جب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جن سے نہ کبھی کوئی گناہ ہوا نہ کچھ ہوا، جب ان سے ان کو یہ اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے تو آپ سوچیں کہ ہمارے لیے کتنا زیادہ ہوگا اور کتنا ہوگا. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو بتایا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب وکٹری ملتی ہے، جب اس زمانے کا بھی یہ تھا اور آج بھی یہی ہے کہ جب انسان کو وکٹری ملتی ہے تو وہ پھر ایک ریونج اس میں آ جاتا ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ اب ٹھیک ہے اب اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اب میں بدلا لوں، اب میرے پاس اتھارٹی آ گئی ہے تو میں اب بدلا لوں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، جب آپ کسی کے اوپر آپ حاوی ہو جاتے ہو، جب آپ کو کوئی چیز آپ اس کے اوپر آپ کو کوئی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ آپ کو پاور مل جاتا ہے تو ایز اے ریزلٹ جو ہے
آپ کو یہ نہیں کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس سے بدلے لیں, بلکہ پہلے آپ اس کو تو معاف کریں جو اس نے پیچھے کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی معافی مانگیں جو آپ سے ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ جب ہمارا ایک جو اصول ہے نا کہ ہم اپنی زندگیوں میں we all have our own مکاز, جو ہم جب ہم ان کو کانکر کرتے ہیں, جب ہمیں وکٹری ملتی ہے, تو ہم ان مکہ میں جب چلے جاتے ہیں تو پھر ہم بہت زیادہ ایروگنس آ جاتی ہے ہمارے اندر, ہمیں ہوتا ہے کہ اس نے بھی تو یہ کیا تھا, اب میرا ٹائم, اٹس مائی ٹائم ناؤ. تو پھر جب یہ چیز ہے تو ہم اس پوزیشن میں ہمیں یہ نہیں کرنا. اس پوزیشن میں وی ہیو ٹو forgive, forget and move on. یہ والی چیز ہے. پھر کہ جب آپ کو کوئی چیز جب سکسیس ملتی ہے نا, تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آ رہی ہوتی ہے آپ کے سامنے. آپ کو جو ہے مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکسیس مل گئی تو اس کے بعد رسپانسبلٹی کیا آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوزیشن تھی کہ اس وقت وہاں پہ مکے میں بلڈ شیڈ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو الاؤ کر دیتے کہ جس سے جو بدلہ لینا ہے, لو اس نے تمہارے ساتھ برا کیا, اس نے تمہارے ساتھ برا کیا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک رسپانسبلٹی دکھائی کہ نہیں, یہ چیز ختم ہونی چاہیے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اور ہمیں جو ہے اس چیز کو چینج کرنا ہے. ہمیں بھی اس چیز کو چینج کرنا ہے. ہمیں اپنے اندر اپنے جو ہمارا جو ایک اپنا ایریا ہے نا, اس کے اندر ہم سب کو بھی یہ چیز جو ہے وہ چینج کرنی ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی چیز کبھی ایسا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا, کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جن لوگوں نے برا کیا ہوتا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر they are above them and then they are in a position to take revenge. تو ہمیں اس وقت یہ لیسن یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں with success comes a great responsibility, and that responsibility is to forgive, to show that you are bigger than them. If you do what they did, تو آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. I know it is very hard to do, but once you do it, اس کا جو پلیزر, اس کا جو سکون, اس کی جو ایک آپ کو ایک جو خوشی ہے نا, وہ بدلہ لے کر آپ کو کبھی بھی نہیں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم کو کر کے دکھایا. اسی لیے جب ہم سیرت میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایزی نہیں تھا آپ کے لیے کرنا, آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا تھا. پھر ایک اور چیز کہ جب آپ کی موت کا وقت قریب ہو, آپ سے کہا گیا تو جب سب چیز ہو گئی, اب وکٹری آنے والی ہے, جب تم دیکھ لو, جب ایک طریقے سے یہ ایک پریڈکشن تھی نا کہ آف ہز ڈیتھ, تو کیا کرنا ہے, ٹرن ٹو اللہ. تو جب ہمارا بھی ایک بلیور کا بھی, اب ہمیں پتا ہے, ہمیں سے کسی کو پتا ہے کہ ہمارا آخری وقت کب آنے والا ہے, ہمارے لیے تو ایک اوپن وہ ہے نا, یہ کبھی بھی آ سکتا ہے. تو کیا کرنا ہے, لیکن ایک نیچرل سی چیز جو یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے, جیسے جیسے وہ اس کا وقت مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایک آپ کی جوانی ہوتی ہے, پھر ایک مڈل ایج ہوتی ہے, پھر جب آپ اپنی ایک ایسی ایج پہ چلے جاتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت الحمدللہ یو آر اوکے, یو آر ڈوئنگ ویل, یو آر ہیلتھی, یو آر, آپ کے بچے جو ہیں وہ اپنی لائف میں سیٹل ہو گئے ہیں, سب ہو گیا ہے, ایسا نہیں ہے, آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے, بٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کوئی بیماری نہیں ہے اس کو موت نہیں آنی, نہیں. تو اس وقت جو اس انسان کا جو وہ مین فوکس ہونا چاہیے نا, وہ ہونا چاہیے تسبیح اینڈ استغفار. اس وقت اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں اتنا بچوں کے خاطر اور شوہر کی خاطر گزار دی, سسرال میں گزار دی, تو اب میں جو ہوں اب میں انجوائے کروں. انجوائے, یو کین انجوائے in any phase of your life, any point of your life, کسی بھی آپ اپنے لائف کے سٹیج پہ جو ہے آپ انجوائے تو اپنا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ, ویسے تو کسی بھی وقت انسان جا سکتا ہے, اسی لیے جو حمد اور استغفار ہے وہ تو انسان کی زندگی کا ایک پارٹ ہونا ہی چاہیے. لیکن جب ایک ایسے آپ پوائنٹ پہ آ جائیں جب آپ کو لگے کہ اب ایک جیسے ہمیں ہوتا ہے کہ ایوریج ایج ہے, یہ ہے, تو اس وقت پھر اس انسان کی زندگی میں استغفار اور جو ہم تسبیح جو ہے اس پہ فوکس ہونا زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ ایک اور بھی حدیث کا مفہوم دیکھیں نا, تو آپ ایگزیکٹ میننگ تو مجھے نہیں ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے اس وقت, لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ ناراض ہوں گے کہ جب اس کو, جس کو 60 ایئرس, آئی تھنک 60 ایئرز یہ ہے کہ وہ 60 سال کا ہو جائے اور پھر بھی وہ گناہ کی حالت میں مرے. تو یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو ہی ہیڈ انف ٹائم, اس کے پاس انف ٹائم تھا کہ وہ اپنے آپ کو
करेक्ट कर सके, वो अपने आप को सही कर सके और वो इस हालत में जाए इस दुनिया से कि अल्लाह ताला उससे राजी हो। तो अल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा कि जो 60 इयर्स उसी को उसको जो है उसको अल्लाह ताला उसको सजा मिलेगी और 40 इयर्स वाले को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये कि 60 इयर्स वाले के पास शायद कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, उसको ये नहीं होगा, वो ये भी नहीं कह सकेगा कि मुझे तो आपने बहुत जल्दी दुनिया से बुला लिया था, मुझे चांस नहीं मिला, मेरे पास मतलब मेरी एक ऐसी एज थी जिसमें मुझे जो है बहकाने वाले बहुत थे, मेरे फ्रेंड्स ये थे, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं जो अपने आप को करेक्ट कर सकूं या मैं किसी के पास जाके सीख सकूं। तो एक एवरेज मतलब अल्लाह ताला उस हदीस के हिसाब से कि इतनी एज जब आपकी हो जाती है तो यानी अल्लाह ताला हैज गिवन यू इनफ टाइम एंड इनफ चांसेस। तो उस उधर जब इंसान पहुंच जाता है तो इंसान को फिर ये जरूर होना चाहिए कि उसकी जिंदगी में जो है वो तस्बीह और इस्तिग़फ़ार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। इसके साथ ही कोई ऐसा अगर साइन भी आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल इंसान की कोई बीमारी ऐसी हो जाती है, कोई चीज ऐसी हो जाती है, कभी कभी होता है ना कि आपको डॉक्टर्स प्रिडिक्ट कर देता है, तो उस वक्त भी इंसान का जो सबसे ज्यादा जो चीज होनी चाहिए उसकी जिंदगी में बढ़नी चाहिए वो तस्बीह और इस्तिग़फ़ार बढ़ना चाहिए। और जो है उस वक्त जो है कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो लोगों के ऊपर कमेंट भी कर रहे होते हैं कि अब सारी जिंदगी तो गुनाह कर लिया और अब जो है ये हो गया। तो नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इंसान का जो खात्मा है, वो इंसान की जो एंडिंग है ना, वो उसी पे डिपेंड करती है कि जिस हाल में वो मरा। अगर उसने सारी जिंदगी अच्छे काम किए लेकिन वो उसकी मौत ऐसी हालत में आई कि वो ऐसा कोई काम कर रहा था जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद है, तो उसका सब वेस्ट हो गया। और अगर उसने बहुत गुनाह किए लेकिन उसका एंड जो है वो ऐसी उस हालत में आया कि वो अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश कर रहा था, एफर्ट कर रहा था, तो इसका मतलब है उसका एंड अच्छा हुआ। तो एक तरीके से हमें ये मैसेज देने की दिया जा रहा है इस सूरत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कहा जा रहा है कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। एक ऐसे इंसान से कहा जा रहा है कि जो कि हम जिसकी दिन भी इबादत है कि दिन में वो अल्लाह ताला के दीन को फैलाने के लिए जो सारी एफर्ट्स कर रहे हैं और जो भी जो हुकूकुल्लाह है, जो लोगों के राइट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, वाइफ्स के राइट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के राइट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, नेबर्स के, फ्रेंड्स के, जो भी हैं उनके, और फिर रात में वो अपने रब के भी राइट्स देते हैं कि वो उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो क़याम था, हम पता है ना, हम सब सीरत में पढ़ चुके हैं। तो उस इंसान से कहा जा रहा है कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, कि जिसकी जिंदगी में हमें कोई जो गुनाह कोई नजर नहीं आता, छोटी छोटी चीजें कि सिर्फ अबसा व तवल्ला के एक सिर्फ सहाबा से आपने दिल में सिर्फ ऐसे नागवारी महसूस की तो अल्लाह ताला ने फौरन से टोक दिया कि नहीं, क्यों किया ये। तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये लेवल था, एक स्टैंडर्ड था, तो उस लेवल के इंसान से जब ये कहा जा रहा है तो हम ये सोचें कि हमारी जिंदगी सुबह से लेके जब हम रात तक पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या क्या हमारे जबान से निकलता है, क्या क्या हमारी आंखें देखती हैं, तो फिर हमारे अंदर कितना ज्यादा इस्तिग़फ़ार होना चाहिए और तस्बीह करनी चाहिए। इसके बारे में मेरे ख्याल में इसका कोई ये नहीं हो सकता कि हाँ, कोई इसकी लिमिट नहीं हो सकती कि हम ये कहें कि एटलीस्ट मैं इतनी कर लूँ, 100 पढ़ लूँ, पता नहीं 200 पढ़ लूँ या जो भी पढ़ लूँ। ये एक ऐसी अनलिमिटेड मतलब उसके एक कोई उसकी वो बाउंड्री नहीं है कि आप इतना करेंगे तो आपके लिए इतना होगा। इट इज नथिंग इज इनफ फॉर अस। तो दिस इज अ मैसेज फॉर अस के हमें जो है अल्लाह ताला से कि हर वक्त तस्बीह करनी है और हर वक्त अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करना है, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो क्या क्या हो गया होगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है तो हम तो किसी भी खाते में नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि वो इंसान जो अपनी जिंदगी का एक बहुत अच्छा टाइम वो पीरियड गुजार चुका है, उसके लिए ये चीज और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। उसके लिए चीज और ज्यादा उसके लिए और रीइंफोर्स हो जाती है कि अब उसने तो ये करना ही करना है, उसके पास और कोई ऑप्शन या चॉइस नहीं है, ठीक। अच्छा, तो बस दैट वाज इट। सो मे अल्लाह हेल्प अस कि हम कुरान को जो है वो समझें, पढ़ें, उस पर गौर व फिक्र करें, उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी जिंदगियों में और उसको जो है आगे भी पहुंचाएं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।